پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں پیٹ کے بل رینگتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ لوبو اور فریڈ مطمئن تھے۔ اگر تم تھک گئے ہو تو ڈیوٹی بدل لی جائے، میں نے کہا اور فریڈ ہنسنے لگا۔ لوبو جیسے دلچسپ آدمی کو اگر آپ میرے ساتھ رہنے دیں مسٹر علی تو میں کم از کم 24 گھنٹے بغیر تھکے یہ ڈیوٹی انجام دے سکتا ہوں، اس نے کہا۔ کیا واقعی؟ خود مسٹر فریڈ بے حد زندہ دل انسان ہے، لوبو نے کہا۔ آپ مطمئن رہے مسٹر علی، اول تو ہمیں یہاں دیر ہی کتنی ہوئی ہے اور پھر یہ سب کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ویسے ہمارے لیے اور کوئی ہدایت ہو تو؟ نہیں، فی الحال اسی میں ہماری بقا ہے کہ ہم انہیں پل کی مرمت سے روکیں۔ اگر وہ دوبارہ پل کی طرف بڑھیں تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، صرف ایک فائر، ایک کامیاب فائر۔ بدحواس دشمن کے لیے فی الحال ایک ہی فائر کافی ہے، اس کا ذہنی توازن بگاڑ دینا ضروری ہے اور اسی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ دشمن کو زیر کرنے کا سب سے زبردست طریقہ یہی ہے کہ اس کے اعصاب کمزور کر دو۔ اوکے چیف، ہمارے پاس بھی ایمونیشن کی کمی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ لمبی قربانی دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں، لوبو نے کہا۔ اس وقت تک ہم کوئی مناسب بندوبست کر چکے ہوں گے، میں نے کہا اور ایک بار پھر میں پیٹ ہی کے بل کھسکتا ہوا اپنی جگہ واپس آ گیا۔ سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سے فائرنگ رک گئی تھی، غالباً انہیں اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ شام ہونے لگی تھی، فضا پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مائیکل نے کہا، میرے خیال میں خاصا وقت گزر چکا ہے، ان لوگوں کی طویل خاموشی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صرف یہ کہ دشمن کو سوچنے کا موقع مل گیا ہے، اس نے اپنے خوف اور اپنی بوکھلاہٹوں پر قابو پا لیا ہے۔ ایمونیشن ضائع کرنے کے بجائے اب وہ ہمارے بارے میں غور کر رہا ہے، آسٹر نے کہا، اور یہ بات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اگر اس نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا تو نقصان ہمارا ہے کیونکہ ہم نہتے ہیں، جیکسن بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں رات کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ رات کو وہ لوگ یقیناً پل کی مرمت کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کی تمام تر کامیابیاں اسی پر منحصر ہیں کہ وہ پل کی مرمت کر لیں۔ ابھی تک ہمارے نزدیک پہنچنے میں یہ پل ہی مانے رہا ہے، میگ بولا۔ تمہارا خیال ہے وہ رات کو پل کی مرمت کرنے کی کوشش کریں گے؟ اسی کا امکان ہے، لیکن کیا رات کی تاریکی اس کام میں مانے نہیں ہوگی؟ ممکن ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ سوچ لیا ہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کام میں اگر وقت مل جائے تو پھر اس کی خامیاں دور کر لی جاتی ہیں، جبکہ اس دوران میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے زخمی ہو کر ضرور سوچا ہوگا ہم کامیابی کے نشے میں چور ہیں۔ میں تم سے متفق ہوں میگ، میں نے کہا۔ رات ہونے سے قبل ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے ورنہ ہم نقصان اٹھا جائیں گے۔ مثلاً ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے دور بھی نکل سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس پناہ گاہ میں ایسی روشنی کر دیں جس سے دشمن کو اطمینان ہو جائے کہ ہم یہاں موجود ہیں، چنانچہ وہ اپنی کوشش میں مصروف رہے اور اس دوران ہم یہاں سے دور نکل جائیں اور بعد میں وہ ہمیں نہ پا سکے، آسٹن بولا۔ نہیں مسٹر آسٹن، اول تو رات کی تاریکی میں ان اجنبی برفانی راستوں پر ہمارا سفر موت کا سفر ہوگا۔ صبح تک ہم میں سے کچھ لوگ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں راستے کا علم بھی نہیں ہے۔ دریا کے دوسری طرف پہنچنے کا اگر اور کوئی راستہ ہوتا تو وہ لوگ ہم سے قبل اس طرف چلے جاتے اور ہمارے سروں پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ایسی شکل میں ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ مائیکل نے کہا اور پھر تائید طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ بات آسٹن کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، وہ تھوڑی کھجانے لگا۔ پھر اس بارے میں کوئی آخری فیصلہ ضروری ہے، اس نے کہا۔ مسٹر آسٹن، یہ بات روزہ روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے کچھ دشمنوں نے ہمارے خلاف سازش کی۔ ایک پائلٹ کو انہوں نے اپنے جال میں پھانس کر طیارہ اس برفانی علاقے میں اتارنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ سب کے علم میں ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی وجہ سے یہ آفت ہم پر نازل ہوئی۔ ممکن ہے وہ شخصیت طیارے کے حادثے میں مر چکی ہو اور اب ہمارے درمیان بھی موجود نہ ہو، لیکن دشمن ابھی تک اس کی تلاش میں ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں اور اگر وہ پل عبور کر چکے ہوتے تو اب تک ہمارا وجود نہ ہوتا۔ ہماری تمام تر کوشش اس بات پر صرف ہونی چاہیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے پل کی مرمت نہ کر سکے۔ اگر ہم یہاں سے آگے بڑھ کر دوسرے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کون کہہ سکتا ہے کہ کہاں پہنچے؟ اس دوران میں دشمن پل کی مرمت کر کے بالآخر دریا عبور کر لے اور پھر اچانک ہی عقب سے ہم پر آ پڑے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہم جیسے احمقوں کو بھی کچھ بولنے کی اجازت ہے؟
ایڈلر کی زہریلی آواز ابھری اور سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئی۔ فرمائیے، میگ ہونٹ بیچ کر بولا۔ میری رائے ہے کہ ان لوگوں کو پل تعمیر کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ بہت خوب، کیا آپ کی یہ رائے ہوش مندانہ ہے؟ مائیکل نے سوال کیا۔ 100%۔ بھلا وہ کس طرح؟ آپ کے یا مسٹر جیکسن کے کہنے کے مطابق وہ ہم سب کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ کوئی ایک شخصیت زندہ یا مردہ ایسی ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ پھر ہمیں ان سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت تھی یا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی مطلوبہ شخصیت کو گرفتار یا ہلاک کر لیتے، ہم سب کی تو مصیبت نہ آتی۔ اس سے زیادہ مکروہ فعل اور کوئی نہ ہوتا مسٹر ایڈلر، اور اس سے زیادہ ذلیل بات اور کوئی نہیں ہے جو آپ نے کی ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیتے؟ انہوں نے کسی ایک شخصیت کے لیے ایک پورا طیارہ تباہ کر کے اپنی پست ذہنیت کا ثبوت دے دیا تھا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ پل عبور کر کے اس طرف آ گئے تو ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مائیکل پرجوش لہجے میں بولا۔ بہتر یہ ہے مسٹر ایڈلر کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، ورنہ آپ کے سلسلے میں جو رائے قائم کر لی گئی ہے اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ جیکسن نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ایڈلر نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں تو بات رات کی تاریکی کی ہو رہی تھی، ممکن ہے وہ کسی طرح اس تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس لیے ہمیں بھی رات کے لیے کوئی معقول فیصلہ کرنا ہوگا، جیکسن نے کہا۔ مثلاً؟ مائیکل نے پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں نے ان کی گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ میں اسی سلسلے میں غور کرتا رہا تھا، سب کے رخ میری طرف ہو گئے۔ پل کا خطرہ ہی دور کر دیا جائے، کیوں نہ ہم بچے کچے پل کو آگ لگا دیں؟ بھلا وہ کس طرح؟ بہت سی آوازیں ابھری۔ مجھے اس مہم کا انچارج بنا دیا جائے، میں یہ کام انجام دے لوں گا۔ فی الحال بس یہ غور کر لیا جائے کہ یہ کوشش کسی طور مؤثر رہے گی یا نہیں۔ نہ صرف مؤثر بلکہ انتہائی کارآمد ہوگی، مائیکل نے کہا۔ تو پھر متفقہ طور پر مسٹر علی کو انچارج بنا دو، آسٹن نے کہا۔ ہمیں منظور ہے اور ہماری تمام تر خدمات مسٹر علی کے لیے حاضر ہے۔ اسی وقت پل کے نگراں مورچے سے لوبوں کی سیٹی سنائی دی۔ کوئی خاص ہی بات تھی، یہ سیٹی اشارہ تھی۔ چنانچہ میں، مائیکل اور جیکسن سینے اور گھٹنوں کے بل ادھر چلے، جس کی ہمیں اب خوب مشق ہو گئی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ مغربی چٹانوں کے پیچھے جھک رہا تھا اور مشرقی پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک محصور کن نظارہ جنم لے رہا تھا۔ برفانی چوٹیاں ڈلتی ہوئی دھوپ میں پگھلے ہوئے سونے کی کھٹالیاں بن گئی تھی اور ان کے اطراف میں سنہرا شوائی حالہ بن گیا تھا۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں لوبو وغیرہ پوشیدہ تھے۔ لوبو نے سرگوشی کے عالم میں کہا، ہمارے دوست پھر جاگ رہے ہیں۔ میں نے گردن ذرا اوپر اٹھا کر پل کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ واقعی پل کی مرمت کے لیے شدید بے چین تھے۔ اتنی دیر خاموش رہ کر انہوں نے نہ جانے کیا اندازہ لگایا تھا۔ بہرحال اب وہ پھر مصروف عمل ہو رہے تھے۔ کئی آدمی ہاتھوں میں لمبے لمبے تختے اور رسے سنبھالے پیٹ کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹوٹے ہوئے پل سے ان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے لوبو کے ہاتھ سے رائفل لے لی۔ دوسری طرف فریڈ بھی سنبھل گیا تھا۔ میں نے اسے ٹوک دیا، نہیں مسٹر فریڈ، ابھی پستول کی گولیاں محفوظ رکھیں۔ گڈ، بات درست ہے، فریڈ نے مجھ سے اتفاق کیا۔ میں نے نشانہ لے کر پہلا فائر کیا۔ رینگتے ہوئے آدمی رک گئے۔ انہوں نے فائر کا شکار ہونے والے کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ تختے وہیں پھینک کر ہاتھوں اور پیروں کے بل بھاگے۔ دوسرا فائر بھی ضروری تھا تاکہ ہر بار 2 افراد کی تعداد کم ہونے کا احساس باقی رہے اور وہ پل کی طرف بڑھتے ہوئے کم از کم 2 آدمیوں کی زندگی سے ضرور مایوس رہے۔ یہ نفسیاتی حربہ تھا کیونکہ اس طرح ان میں سے کوئی آگے بڑھ کر پل کی مرمت کے لیے خود کو پیش نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے لوگوں میں سے ایک پر میں نے دوسرا فائر کیا۔ گولی نے اس شخص کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی اور وہ گیند کی طرح اچھل کر گرا۔ اس دوسرے فائر نے مزید کھلبلی مچا دی تھی۔ 1-2 جو زیادہ دور نہیں گئے تھے اور وہیں زمین سے چمٹے ہوئے تھے، وہ بھی اٹھ کر بھاگے اور پل خالی ہو گیا۔ بڑا صحیح نشانہ ہے، جیکسن نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب یہ کئی گھنٹے تک پل کا رخ نہیں کریں گے، مائیکل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سورج غروب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سردی بڑھنے لگی تھی۔ اندھیرا تیزی سے چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں یہ حالت ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے برف باری ہوگی۔ میں نے اپنے کام کے لیے لوبو، جیکسن اور میک کو ساتھ لے لیا تھا۔ مائیکل اور فریڈ بدستور اسی چٹان پر جمے ہوئے پل کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی چٹان سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لوبو ذہنی طور پر مجھ سے زیادہ قریب تھا، اس لیے میں نے اسے چٹان سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے لیا تھا۔
ذرا سی دیر میں اس نے ایک اور 1.5 کلو وزنی پتھروں کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا اور پھر اس نے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ اس کے لیے پرانے کپڑے اور تقریباً 3 فٹ لمبی رسیوں کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ چیتھڑے بڑی مضبوطی سے ان پتھروں پر لپیٹے گئے اور پھر ان پر رسیاں باندھ لی گئیں۔ سٹوو جلانے کے تیل کے برتن ہمارے پاس موجود تھے، میں نے انہیں اسی جگہ منگوا لیا۔ دفعتاً میک کی سرگوشی ابھری۔ علی، میں تمہارا پروگرام سمجھ گیا ہوں، کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا، شروع ہی سے میرا اور مائیکل کا خیال ہے کہ تم عام انسان نہیں ہو۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے میگ، یہ بتاؤ میری یہ ترکیب کارگر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ضرور ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو میگ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ دفعتاً فضا میں عجیب سی آواز پھیل گئی۔ ہم چونک پڑے۔ چند لمحے کے لیے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ میں نے فریڈ کو آواز دی۔ یس مسٹر علی۔ یہ آواز کیسی ہے فریڈ؟ کچھ پتہ نہیں چلتا مسٹر علی، غالباً وہ فرار ہو رہے ہیں، انہوں نے ٹرکوں کے انجن سٹارٹ کیے ہیں، فریڈ بولا۔ پھر سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ پل کے دوسری طرف سے روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ یہ ٹرک اور جیپوں کی روشنیاں تھی جو پل کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ غالباً انہیں بھی پل کے بارے میں خدشہ تھا اور ان کا یہ خدشہ بے سبب نہیں تھا، وہی ہونے والا تھا جو انہوں نے سوچا تھا، لیکن میرے ذہن میں جو تھا اس کا ابھی میرے قریبی ساتھیوں کو بھی علم نہیں تھا۔ فریڈ کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں ابھری۔ وہ مجھے پکار رہا تھا، مسٹر علی، مسٹر علی۔ کیا بات ہے فریڈ ڈیئر؟ میں نے کہا۔ ہمیں باتیں کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، ہماری آواز کسی قیمت پر ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ٹرکوں کی روشنی میں وہ کوئی اور سرگرمی دکھانے والے ہیں، خاصی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے وہ کسی اور منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ 1 منٹ فریڈ، میں نے کہا اور بندروں جیسی پھرتی کے ساتھ چٹان پر پہنچ گیا۔ در حقیقت وہ لوگ نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ آگے آئے تھے۔ روشنی میں پل کے دونوں سرے صاف نظر آ رہے تھے اور وہ لوگ تیزی سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے صاف دکھائی دیتے تھے۔ واقعی یہ لوگ بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ مقصد پل کی مرمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا، لیکن یہ بے خوفی اور بے جگری تعجب خیز ہے۔ روشنی میں وہ صاف نظر آ رہے ہیں اور ہم بآسانی ان کا نشانہ لے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خاموشی سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح علل اعلان کام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ممکن ہے انہوں نے سکون سے بیٹھ کر اس بارے میں سوچا ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، کیا مطلب؟ بھائی صاف ظاہر ہے عقل سے کام لیتے تو پہلے ہی اندازہ کر سکتے تھے۔ ہوائی جہازوں کے سفر مسلح ہو کر نہیں کیے جا سکتے۔ اس ایک آدمی ڈرائر کے علاوہ کسی کے پاس پستول نہیں تھا۔ انہوں نے آخر کار اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارے پاس زیادہ اسلحہ نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ وہ پستول یا پھر ان کے ہلاک شدہ ساتھیوں کی رائفلیں۔ گڈ، یقیناً ایسی ہی بات ہے، لیکن فریڈ بولا۔ او وہ دیکھو۔ میں نے اشارہ کیا اور فریڈ اس طرف دیکھنے لگا۔ 2 آدمی ہاتھوں میں تختہ اٹھائے پل کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ پل کے قریب آ کر وہ اوندے لیٹ گئے اور آہستہ آہستہ آگے سرکنے لگے۔ فریڈ بے چین ہونے لگا۔ فائر نہیں کریں گے مسٹر علی؟ او نہیں فریڈ، ابھی نہیں۔ تم ان کے ارادوں کو بانپ رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھ سکا۔ انہیں واقعی عقل آ گئی ہے۔ پہلے وہ پل کی باقاعدہ مرمت کے چکر میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب انہوں نے سوچا ہے کہ صرف چند تختے جوڑ کر وہ بآسانی خلا کو پھلانگ سکتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی کافی ہے اور پھر وہ پوری طرح مسلح ہیں، جبکہ ہم نہتے۔ اس طرح وہ ہم پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ خدا کی پناہ، بالکل ٹھیک اندازہ ہے، فریڈ نے گہری سانس لے کر کہا۔ اگر یہ عقل انہیں دن میں ہی آ جاتی تو شاید اب تک کھیل ختم ہو چکا ہوتا۔ میں نے کہا، گولی نہیں چلائیں گے مسٹر علی؟ فریڈ بولا۔ نہیں فریڈ، پلیز جلد بازی سے کام نہ لینا، میں نے کہا اور چٹان سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے تمام تیاریاں مکمل تھی۔ گول پتھروں پر چیتھڑے بندھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی 4.5 فٹ لمبی رسیاں تھیں۔ وہ اچھی طرح تیل میں ڈبوئے گئے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے تحت ایک سٹو جلا دیا گیا اور پھر میں نے ایک گولے کی رسی پکڑ کر چیتھڑوں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد اسے گھمانے لگا۔ فضا میں آگ کا ایک دائرہ گردش کرنے لگا۔ اچھی طرح گھمانے کے بعد میں نے رسی چھوڑ دی اور زور سے چیخا، مائیکل نشانہ دیکھنا۔ فریڈ اور مائیکل کی حلق سے زوردار آوازیں نکلی۔ گولا ٹھیک پل پر گرا ہے، ٹوٹے ہوئے حصے کے اس طرف۔ واہ، وہ لوگ اس حصے کی آگ بھی نہیں بجھا سکتے، درمیان میں خلا ہے۔ ہوشیاری سے دوستو، بے اختیار اٹھنے کی کوشش مت کرنا، وہ لوگ سیانے ہو کر گولیوں کی بارش کریں گے، میں نے کہا اور پھر دوسرا گولا اٹھا لیا۔ گولوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ لوبو نے بھی اس بار میری تقلید کی تھی۔ نشانہ صرف اندازے سے لیا جا سکتا ہے لوبو، لیکن ان میں سے ایک بھی گولا ضائع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پاس آخری ہتھیار ہے۔ فکر مت کرو ماسٹر، لوبو نے کہا۔
2 اور گولے پل کے اسی حصے پر پڑے۔ پھر جیکسن بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ مائیکل کو یہ کھیل اتنا دلچسپ لگا کہ وہ بھی اپنی جگہ سے نیچے کود آیا اور جلتے ہوئے گولوں کا کھیل کھیلنے لگا جس نے دشمن کو دہلا دیا تھا۔ ان کے پاس پل کے اس دوسرے حصے میں آگ بجھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور صورتحال خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھی اب اس کھیل میں مشتاق ہو گئے ہیں اور کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں تو میں رائفل سنبھال کر چٹان پر آ گیا۔ پھر ایک دلچسپ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مائیکل چٹان سے نیچے اترتے ہی اس کھیل میں شریک تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا اندازہ ذرا سا غلط ہو گیا۔ اس کے پھینکے ہوئے تمام گولے پل کے دوسرے حصے پر گر رہے تھے۔ یہی نہیں، مائیکل کچھ اور پرجوش ہوا تو کئی گولے دوسری طرف کھڑے ہوئے ٹرکوں پر جا گرے اور ٹرکوں پر لگے ہوئے کینوس نے آگ پکڑ لی۔ ان کے پاس کھڑے ہوئے آدمیوں کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی تھی اور جلتے ہوئے بدن ناچتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاس آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ٹرکوں کی آگ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ دیوانوں کی طرح باغ دوڑ کر رہے تھے۔ دفعتاً کسی ٹرک کے پیٹرول ٹینک نے آگ پکڑ لی اور وہ پھٹ گیا۔ شعلوں کے سائے میں ایک شخص کوئی 20-25 فٹ فضا میں بلند ہوا اور پھر زمین پر آ گرا۔ ہولناک دھماکے سے ارد گرد کی چٹانیں لرز گئیں۔ آگ اور دھوئیں کا مہیب شعلہ آسمان کی طرف لپکا اور جلتا ہوا پیٹرول دور تک بکھر گیا۔ میرا دل مسرت سے اچھل رہا تھا، لیکن میں ان کے جوابی اقدام سے بھی غافل نہیں تھا۔ وہی ہوا، انہوں نے بے پناہ فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں بارش کی طرح برسنے لگی۔ میں نے زور سے آواز لگائی اور فریڈ سے چٹان سے نیچے اترانے کو کہا۔ فریڈ نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا۔ گولیوں کی اس خوفناک بارش میں ہم کسی بھی لمحے موت کا شکار ہو سکتے تھے۔ پل جل رہا تھا اور شعلوں سے مزید روشنی پھیل گئی تھی۔ ٹرکوں کے انجنوں کی آواز کچھ تیز محسوس ہوئی۔ میں گولیوں کی اس بارش کے باوجود اپنا تجسس نہ روک سکا۔ ایک بار پھر میں نے چٹان پر چڑھنے کی ہمت کی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ لوگ بچے کچے ٹرکوں، جیپوں اور انسانوں کو لے کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس قدر شدید نقصان اٹھانے کے بعد اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ وہاں رکتے۔ گولیاں چلنا بھی بند ہو گئیں۔ پل دڑا دڑ جل رہا تھا۔ مائیکل، میگ، جیکسن اور فریڈ نے خوشی سے نعرے لگائے۔ سب کے سب مجھ پر آ لدے تھے۔ ایک کونے میں ایڈلر بھی کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے تاثرات زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ جو لوگ اس دوران میں ایڈلر کی بکواس کا شکار ہوئے تھے وہ بھی اب ہماری کارکردگی سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان میں سے بیشتر نے آگے آ کر مجھے مبارکباد دی تھی۔ خاموش تبار ایکسن بھی آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے گلے ملا۔ تمہاری اتنی عمر نہیں ہے علی جتنا تجربہ ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اس نے خلوص سے کہا۔ شکریہ دوستو، ایڈلر کو تو ہمیشہ متعاون ہی کرو گے تم لوگ، لیکن جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا ہوں اس پر یقین نہ کرو تو انتہائی افسوس کی بات ہوگی۔ ایڈلر کی زہریلی آواز پھر ابھری۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی دیر کے بعد آپ نے زبان کھولی ہے مسٹر ایڈلر، فرمائیے اس وقت آپ کیا نکتہ چینی کر رہے ہیں؟ اب تک یہ سوچا جاتا رہا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے دشمنوں نے باقی تمام لوگوں کو بھی موت و زیست کی کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، یہ سوچا جاتا رہا ہے مسٹر ایڈلر۔ پھر اب بھی تم اس شخصیت کو نہیں پہچان سکے؟ اوہ، اس کا انکشاف آپ ہی کریں مسٹر ایڈلر۔ مسٹر علی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر ذرا معلوم کر کے بتائیں کہ مسٹر علی کون ہے۔